السلام علیکم۔ آج خبروں میں سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ آتا ہے اس میں اگر کوئی ناپسندیدہ چیزیں سامنے آتی ہیں، کوئی بےہودگی ہے، تو اس کو کرمنلائز کیا جائے، اس کے اوپر سخت سزا دی جائے۔ ایک ایکٹ موجود ہے 2016 سے، اس کے اندر ترامیم کی گئی ہیں، اور ترامیم کچھ ایسی ہیں کہ وہ کالا قانون زیادہ نظر آتا ہے، یہ کم نظر آتا ہے کہ اس کو روک تھام یا کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ماضی کے اندر نون لیگ کے دور حکومت میں جب یہ بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں تھی۔ اب 10 قدم اور آگے عمران خان کی حکومت چلی گئی ہے۔ وہی عمران خان، وہی صدر عارف الوی، وہی ان کے وزراء جو اس وقت پی ایم ایل این کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ سوشل میڈیا کو بین اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی حکومت کے اوپر تنقید کا سلسلہ بند ہو جائے، اب وہ ایسا قانون بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ تھرو آرڈیننس تو جاری کر دیا ہے کہ گلا ہی گھونٹ دیا جائے، اگر کوئی بولے تو اٹھائیں، اس کو جیل میں ڈالیں، اور اس کو وہاں جا کے جو کچھ محسن بیگ کے ساتھ ہوا ہے ویسے ہی اس کی مار کٹ کریں تاکہ اس کی کوئی سنوائی نہ ہو۔ فیک نیوز کون ڈیفائن کرے گا یہ کہنا کافی مشکل ہے، کیونکہ فیک نیوز کو اگر ریئل سینس میں دیکھا جائے تو فیک نیوز کو پھیلانے والوں میں تو شاید سرکار اس وقت خود ملوث ہے۔ بلند و بانگ دعوے، بڑی آپ ٹریڈ کے منتھلی نمبرز آتے ہیں ہر مہینے کے اخیر کے اندر، تو ہر مہینے کے اینڈ کے اندر پہلے ڈیٹا یہ جاری کر دیا جاتا ہے کہ ہماری برآمدات میں 10%، 15% اضافہ ہو گیا۔ یہ نہیں بتاتے کہ امپورٹس کی کیا صورتحال ہے، پھر کہتے ہیں امپورٹ کا ڈیٹا آنا باقی ہے، بعد میں بتائیں گے۔ بعد میں امپورٹ کا ڈیٹا آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر 4-5 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے۔ وہ سزا جو قوم کو مل رہی ہوتی ہے وہ 2 دن پہلے سیلیبریشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے کامیاب ہو گئے۔ ڈی ویلیویشن، پاکستان کی تاریخ کی بدترین ڈی ویلیویشن، جس کے نتیجے میں پاکستانی لوگوں کی قوت خرید ختم ہوگی، مہنگائی انتہا سے زیادہ بلند اوپر ہو چکی، لیکن جب نمبر ٹوسٹ کر کے پیش کرتے ہیں تو اس کو ایسے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ تو دنیا میں خوشحال قوم بچی کوئی نہیں۔ صرف پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں کھانے کے لیے 3 وقت کی روٹی دستیاب ہے، باقی تو امریکہ اور یورپ سارا تو بھوک کے ہاتھوں، افلاس کے ہاتھوں بھوکے مر گئے ہیں سارے۔ تو یہ فیک نیوز کی بدترین شکلیں ہیں جہاں حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے، اس کا اطلاق تو پھر حکومت وقت کے اوپر سب سے پہلے ہوگا۔ ماضی کے اندر کچھ ان کے بیانات میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عمران خان سے سٹارٹ کر رہے ہیں جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے۔ 14 مارچ 2017 مسلم لیگ نون کی حکومت سے قانون کے غلط استعمال اور سیاسی مخالفین کو ڈرا کر بادشاہت قائم کرنے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ بادشاہت قائم کرنے کی، ابھی پتہ نہیں کیا یہ ریاست مدینہ قائم ہو رہی ہے جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جتنا نام ریاست مدینہ کا یہ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر عملی اقدامات دیکھیں تو اس کے قریب بھی ان کے حکومت کے وزراء اللہ پاک معاف فرمائے، استعارہ استعمال وہ کرنا چاہیے جس کے قریب ترین جانے کی خواہش ہو۔ تو یہاں تو اگر وزراء کے کچھ میں کام آپ کو گنوانا شروع کروں تو بس اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگتے ہوئے ہمیں ماتھا زمین پہ ٹکائے رکھنا چاہیے اور ساری رات توبہ کرنی چاہیے، اسلامی استعاروں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پرائم منسٹر کے لیے مشورہ ہے میرا۔ دوسرا بیان بھی پرائم منسٹر صاحب کا 17 مئی 2017، مسلم لیگ نون کی حکومت سائبر کرائم قانون کا ہمارے سوشل میڈیا کارکنوں کی گرفتاری اور انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے غلط استعمال کر رہی ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو اب پریزیڈنٹ ہے، اس وقت پریزیڈنٹ نہیں تھے، ان کا 17 اپریل 2015 کا بیان ہے، قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس ہونے والا سائبر کرائم بل خود ایک سائبر کرائم ہے۔ یہ تو سائبر کرائم ہے بھائی، یہ بل تو ہے ہی نہیں ہے، میں اس کے خلاف قومی اسمبلی میں ترمیم پیش کروں گا، اور اس طرح کے بے شمار ان کے وزراء کے بیانات ہیں۔ پھر ہم نے کچھ ان کے سٹیٹمنٹس جو کیمرہ کے اوپر تھے وہ کمپائل کیے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے اور ان کی یاد دہانی کے لیے بھی کہ اس وقت اگر کالا قانون تھا، اس وقت بادشاہت قائم کرنے کی کوشش تھی، اس وقت چودھری نثار نے ایف آئی اے کے ذریعے یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھا لیے تھے، نون لیگ کے لیے بھی اٹھا لیے تھے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی اٹھا لیے تھے، اور میں نے اپنے پروگراموں میں ان کے لیے آواز اٹھائی تھی، ان کے انٹرویوز کیے تھے کہ ان بچیوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، گھروں میں ریڈ کر کے اٹھا کے لے گئے تھے۔ تو اب یہ جائز کیسے ہو گیا؟ کچھ ایسی روایات، سیاہ قسم کی روایات پاکستان میں پیدا کی جا رہی ہیں جس میں خواتین کا ابیوز جو پچھلے کچھ عرصے میں سامنے نظر آیا، ہماری معاشرت سے، ہماری تہذیب سے، ہماری روایات سے کہیں وہ مطابقت نہیں رکھتا۔ اب یہ سائبر کرائم کے نام کے اوپر جو ایکٹ بنا رہے ہیں یہ بھی دنیا کی کسی روایت سے، کسی تہذیب سے میچ نہیں کرتا، لیکن گلا گھونٹنے کی ایسی کوشش ہے کہ جو مقبوضہ وادی کے اندر آپ کو واقعات نظر آتے ہیں اس کی ریفلیکشن آپ کو ان قوانین کے ذریعے ضرور نظر آئے گی، کیونکہ محسن بیگ کے گھر والی ریڈ جو ہے اس طرح کی ریڈ مقبوضہ وادی میں ہوتی ہیں جو اسلام آباد کے اندر ہو گئی۔ سنیے پرائم منسٹر عمران خان کے ماضی کے بیانات۔ میڈیا کو کوئی نہیں روک سکتا،
سوشل میڈیا کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی کیمپین کچھ بناتا بھی ہے اس کا ریئیکشن آ جاتا ہے. میں کئی دفعہ میں نے کوئی فیصلہ کیا ہو, ہمارا سوشل میڈیا مجھے اٹیک کر دیتا ہے, تو میں کیا کہوں کہ ان کو بند کر دو کیونکہ مجھے اٹیک کر رہے ہیں. دیکھیں یہ دنیا, یہ 21ویں صدی ہے, سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, تنقید کریں گے. آپ کیا ان کو منہ بند کر دیں گے ان کو, یا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایف آئی اے کا کیا یہ کام ہے کہ ان کو پکڑ کے جا کے حراست میں لے لے؟ ان کو شرم آنی چاہیے کہ کہیں کہ جی فوج کی بدنامی کریں. سوشل میڈیا کو کوئی نہیں اب روک سکتا, اس نے دنیا بدل دی ہے. عرب سپرنگ جو ہوئی تھی وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئی تھی. ٹرمپ جو جیتا ہے وہ مین سٹریم میڈیا اس کے خلاف تھا, سوشل میڈیا پہ جیتا ہے. بریکسٹ برطانیہ میں سوشل میڈیا سے ہوا ہے. اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. فوج کے آڑ لے کے آزادی رائے, فریڈم آف ایکسپریشن کا منہ بند کریں گے اپنی گورنمنٹ کو تنقید سے بچانے کے لیے. کہ جس کو ہائیبریڈ وار یا ففتھ جنریشن وارفیئر اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں, کچھ ہمارے سرکردہ لوگوں کی بیوقوفیوں کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے اداروں کے درمیان میں اور پاکستانی عوام کے درمیان بعض ایشوز کے اوپر مس انڈرسٹینڈنگ بڑی کھل کے سامنے نظر آ جاتی ہے. فوج کبھی عوام سے دور نہیں ہو سکتی اور عوام کبھی فوج کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے, لیکن جب کچھ ایسا ایکشن ہو جائے جس سے لگے کہ فوج کے اندر کچھ عناصر کسی خاص پولیٹیکل ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے ہیں تو وہاں سے وہ تقسیم کا عمل شروع ہوتا ہے, جو بذات خود ہمارے ایکشنز کی بنیاد کے اوپر وہ ہائیبریڈ وار بن جاتی ہے, وہ ففتھ جنریشن وار بن جاتی ہے. اس کے لیے کسی انڈیا کو, کسی امریکہ کو, کسی سی آئی اے کو ہمارے خلاف کچھ نہیں کرنا پڑتا. تو ہم اپنے ایسے کام کیوں کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے راتوں رات اٹھائے گئے ہیں, ناردرن ایریا کی شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے لے جائے گئے ہیں, کوئی ایف آئی اے سے برآمد ہوتا ہے, کوئی پتہ چلتا ہے کسی کو گولی لگ گئی ہے, کوئی 3 4 5 دن بعد اس کو کوئی مار کے پھینک جاتا ہے. ایسی حرکتیں ہم کرتے کیوں ہیں جس سے معاشرے کے اندر تقسیم اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اور ایک میں وہ حصہ ضرور دکھانا چاہتا ہوں, پھر میں اپنے پروگرام میں سوال و جواب کی طرف آؤں گا, کہ جب ایک حکمران وقت, ایک لیڈر قوم سے یہ کہتا ہے کہ ماضی والے تو چور ڈاکو تھے لوٹ کے کھا گئے, میں آؤں گا تو ریاست مدینہ بناؤں گا, پاکستان میں اتنی نوکریاں ہوں گی کہ لوگ یورپ اور امریکہ چھوڑ کے یہاں نوکریاں لینے آئیں گے, خوشحالی کا دور دورہ ہوگا, اور کوئی بے شرموں کی طرح دوسرے ممالک کے آگے جا کے ہاتھ پھیلا کے قرضے نہیں مانگے گا. پاکستان نہ ہی تو اسلامی رہ گیا ہے اور نہ ہی فلاحی رہ گیا ہے, اور نہ ہی ہمارا کوئی ایک ادارہ ایسا ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہو, اور نہ ہی وہ صورتحال ہے کہ سیاسی مخالفین کو وہ وچ ہنٹنگ کے ذریعے نشانہ نہ بنایا گیا ہو. نہ ہی ہم اس دن کو دیکھ پائے ہیں کہ جب ہم سر جھکائے ہوئے, نظریں جھکائے ہوئے دوست ممالک کبھی سعودی عرب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, کبھی چائنا کے آگے, کبھی یو اے ای کے آگے, تو ہماری عزت نفس رہی نہیں ہے. سعودی عرب نے جو شرائط لگائیں 70 سال میں کبھی نہیں تھی لگائیں, تو ہمارے دن پتہ نہیں کب بدلیں گے, وہ نیا پاکستان کیسے بنے گا. تو یہ بھی فیک نیوز کی شاید ایک بدترین شکل ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, جس کی بنیاد کے اوپر حکومتیں بنتی اور بدلتی ہیں, وہ وعدے ہی جھوٹے ہیں. تو پھر فیک نیوز کا الزام کسی اور پہ کیا لگایا جائے. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان صاحب. شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہوں گا. آغاز آپ نے کیا تھا اس قانون کا, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ چودھری نثار صاحب نے ڈنڈے کے زور پہ ایف آئی اے کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے آپ کے اپنی جماعت کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی لڑکے اور لڑکیاں اٹھا کے لے گئے تھے. تو آپ ایک سٹیپ گئے تھے, وہ 10 سٹیپ چلے گئے ہیں. ہماری حرکتیں کب سدھریں گی؟ میں تو بہت دکھی ہوں, افسوس میں ہوں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان. دیکھیں بالکل آپ کا دکھ جائز ہے. جب ہمارے دور میں قانون بنا تھا تو قانون کے مقاصد بڑے کلیئر تھے کہ کیوں بن رہا ہے. 2 سال یہ قانون قومی اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹیوں میں رہا. قومی اسمبلی نے پاس کیا, وہاں اپوزیشن بھی موجود تھی, عارف الوی صاحب خود اس میں کمیٹی کے اندر تھے. پھر یہ وہاں سے سینٹ میں گیا, سینٹ میں اپوزیشن نے ترامیم کی, واپس قومی اسمبلی آیا, وہاں سے پاس ہوا. 2 سال کا پروسیس تھا. ضرورت یہ تھی کہ 4 اور 5G آ رہے تھے, میڈیا پہ اتنا ایکسپینشن ہو رہی تھی میڈیا کی یوزیج میں اور اس کی کانٹینٹ میں, یہ ضروری تھا کہ اس قسم کا قانون ہو. قانون بنا, قانون ہر قانون کو آپ ابیوز کر سکتے ہیں. یہ ہوا ابیوز آپ کے دور میں؟ میں آپ کو مثالیں میں بالکل میں اپنی ذاتی خود اپنی ہوا پروفیشنل لائف سے مثالیں دوں. ہوا ہے تو بالکل غلط ہوا ہے. میں اوپنلی کہتا ہوں غلط ہوا ہے. اگر کسی نے ابیوز کیا غلط کیا ہے, لیکن وہ قانون جو سی آر پی سی ہے اس کے مطابق تھا, ایکسٹرا آرڈنری قانون نہیں تھا. آپ کو اسی ڈیو پروسیس سے جو آپ کو سی آر پی سی میں اویلیبل ہے
وہ وہاں پہ تھا اور کوئی چیز بھی ناقابل ضمانت نہیں تھی. اب کیا ہوا ہے؟ جی اب اس کو تو، اور وہ 2 سال میں ہوا. آج رات کے اندھیرے میں صدر صاحب نے آرڈیننس جاری کیا ہے جس سے ایک تو ہر چیز ناقابل ضمانت کر دی گئی. پھر یہ فیک نیوز کی بات آ گئی. بھئی فیک کون ڈیسائیڈ کرے گا کیا فیک ہے یہ نہیں ہے؟ پہلی بات ہے کہ یہ قانون صرف دہشت پھیلانے کے لیے ہے. جو ملک کے اندر آئین ہے اور قانون ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خاقان صاحب ایک دفعہ غلط روایت پیدا کر لیں نا، آپ نے کی تھی، اب وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. جو آج عمران خان غلط روایت استعمال کر رہا ہے، یہ 10 ہاتھ اور آگے آئندہ آنے والے کریں گے، اور اسی طرح ملک کمزور ہوتا ہے. اور یہی وہ ہائیبریڈ وارفیئر ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے. نہیں بالکل ہائیبریڈ وارفیئر ہوگی. میں اس قانون کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، اس میں کوئی خامیاں تو اس کو دور کر دیں. ان قوانین کی ضرورت بھی ہے، لیکن قانون بے لاگ نہیں ہو سکتا. اس میں ڈیو پروسیس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اس میں آپ بیل کو ڈینائی نہیں کر سکتے. 2 جماعتیں جنہوں نے آرگنائز میڈیا سیل کے ذریعے اپنے اپوننٹس کو نشانہ بنایا، اس میں ایک آپ کی جماعت ہے اور آپ سے 10 گنا بڑا آرگنائز میڈیا سیل پی ٹی آئی کا ہے. اور انہوں نے ایک اور بھی ہے، بہرحال اس کو چھوڑیں. آرگنائز میڈیا سیل کیا ہوتا ہے؟ وہ جس ڈیفینڈ کروں گا. جس انسٹیٹیوشن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر آپ نہ کرتے تو آپ ان کو روک سکتے تھے. آپ کے پاس خود اخلاقی جواز ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے نا. یہ میڈیا کی وارفیئر اگر ہونی ہے تو میں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا، پھر میں نے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے. آرگنائزڈ میڈیا سیل کے ذریعے اینکرز کو، جرنلسٹ کو، ججز کو نشانہ بنایا گیا، آپ کے دور میں بھی اور آج بھی. میں قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو ویڈیوز آئیں، کوئی دعویٰ نہیں ہے پارسائی کا، یقین کریں. قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو ویڈیوز اب آئیں وہ کس نے بنائیں؟ میں ان کے اوپر سے نیچے تک نام پتے جانتا ہوں. آپ کے دور میں جو ویڈیوز جن لوگوں کو نشانہ بنا کے بنائی گئیں، ججز سمیت اور جرنلسٹ سمیت، اور جن کے نام کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹیلی فون استعمال کرتے ہوئے SMS کیمپین چلائی گئیں، آپ کے دور میں بھی آج بھی ان کو بھی جانتا ہوں. پی ٹی آئی کے وزراء ملوث ہیں، آپ کے بھی وزراء ملوث ہیں. آپ جو فرما رہے ہیں ہوا ہے، غلط ہوا ہے، میں معافی مانگتا ہوں. میں یہی کہہ سکتا ہوں. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میری غلطی کا آپ کے پاس جواز نہیں ہے کہ آپ اس سے 10 گنا بڑی غلطی ہے. نہیں، کوئی جواز ہے ہی. میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ ایک غلط کام کا جواب دوسرے غلط کام سے نہیں دے سکتے. غلط کام ہو گیا، آپ نے دیکھا غلط ہوا ہے، آپ اس کو ریپیٹ تو مت کریں. یہ تو 10 قدم اور آگے چلیں گے. یہ تو 10 قدم اور آگے چلیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، تو ایک خرابی سے دوسری خرابی کی جواز پیدا نہیں. دیکھیں اتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کسی تقریب کا، چاہے وہ فوج کی ہو، اسٹوڈنٹس کی ہو، کسی وہ ہیلتھ کارڈ کو جائیں، وہ اسلامی کسی ہسٹری سے مثال شروع کرتے ہیں، پھر ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں، اتنا بڑا نام لیتے ہیں. ان کا ایمان، ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے، بڑی سچائی دل کی گہرائیوں سے بولتے ہوں گے، میں ان کو بالکل کویسچن نہیں کرتا. لیکن ان کے اسی وہ جو ترجمانوں کی ٹیم بیٹھ کے رات کو میڈیا کیمپینز لانچ کرتی ہے، انہی فیمیل اینکرز کے اوپر، سیاسی مخالفین کے اوپر. مطلب ایک میں اپنی ذاتی مثال دے دیتا ہوں. ایک آپ کی PMLN کی MP ہیں جن کا آج تک مجھے پتہ نہیں وہ خاتون ہے کون، میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی. ان کے ایک وزیر نہیں بلکہ 2 وزیر کیمپین لانچ کرتے رہے، کیونکہ اس کے خامد کا نام ندیم ملک ہے، تو یہ اس کی تصویر میرے ساتھ چھاپ کے تو ٹی وی پہ چلاتے رہے، سوشل میڈیا پہ، ان کے میڈیا سیل کے ذریعے، کہ یہ اس کی بیوی ہے اور وہ شادی شدہ خاتون ہے. اتنا زیادہ تو کسی کو گرا ہوا ہونا ہی نہیں چاہیے. مجھے لگتا تھا کہ ایک خاتون جس کے اوپر وہ ایک منسٹر ہے ان کا، اس کی کوئی بہن اس کی بڑی آپا کی طرح عزت کرتا ہوگا، وہ خود اس کے پیچھے تھا اس کیمپین کے. تو یہ صورتحال تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم کہیں اسلامی معاشرہ ہیں، ریاست مدینہ ہے، اور حرکتیں یہ نہیں، وہ حرکتیں سب جگہ پر ہیں. میں تو ان قابلیت پہ بھی ان کو داد دیتا ہوں کہ نہیں چلا کہ یہ پتہ ہے انہیں نہیں. ہی از دی ون. یہ جو لا کہتا ہے نا انٹینشنلی جو کہتے ہیں نا کہ وہ فیک نیوز لانا، دیٹ واز دی انٹینشنل فیک نیوز. جب سوچ گھٹیا اور حرکتیں بھی گھٹیا ہی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. ہم نے جو معاشرے کی خرابیاں، جو سیاست میں خرابیاں ان 3 سالوں میں ہوئی ہیں، اس کی پورے پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ہے. یہ بڑی بدنصیبی ہے پورے ملک کی، اور ان کو ختم کرنے میں بڑا وقت لگے گا. سر ہم ملک کو اتنا کھوکھلا کر رہے ہیں، اتنا پولرائز کر رہے ہیں. ہم یہ جو بچے سوشل میڈیا سیلز کے اندر 25 30 سال کے بچے ہیں، جن کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے سے باپ کی عمر کے شاہد خاقان کو کس طریقے سے گالی نکال کے شام کو ٹویٹ کرنی ہے، تو اس کے ماں باپ پچھتاتے ہوں گے کہ ہم نے بچوں کو کیا تربیت دی. اور یہ جو ہمارے اپنے لیڈرز ہیں، ان کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. صحیح بات ہے جی، بالکل صحیح بات. آپ ایک پروگرام کر کے جائیں اور اس کے اوپر مخالف سیاسی جماعت کے میڈیا سیلز کے نیچے کامنٹس پڑھیں. بہت ہی دکھ کا مقام ہے. ہم کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. جو آدمی گالی اتر ہے، مطلب ہے اس کے پاس کچھ اور دلیل ہے نہیں، گالی ہی اس کی دلیل ہے. اور ہم یہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اسلامی ریاست کے نام کے اوپر. بس اللہ
پاک انہیں توبہ کی ہدایت دے. اور جس طرف خاقان صاحب نے تیسرے میڈیا سیل کا حوالہ دیا ہے, انہیں بھی ان کا کام پاکستان کا نیشنل نیریٹو بلڈ کرنا ہے, سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانا نہیں ہے. یہ جرم کے زمرے میں آتا ہے, اس کو روکنا ضروری ہے. آپ کی نو کانفیڈنس موشن کے اوپر بھی سوال کرنا ہے جی. اور نو کانفیڈنس کے اوپر ابھی ایک آج خبر چلی کہ جہانگیر ترین کی اور شہباز شریف کی ملاقات کروائی ہے مخدوم سید احمد محمود نے. تو میں نے کچھ لوگوں سے ابھی ان کے قریبی جاننے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو خفیہ, مطلب مجھے ان صاحب نے بتایا کہ سید احمد محمود تو کسی ایسی خفیہ ملاقات کا حصہ نہیں ہے. خود سید احمد محمود کی شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن وہ ذریعہ نہیں ہے کوئی جہانگیر ترین کی شہباز شریف سے ملاقاتیں کرانے کا. لیکن آپ لوگوں کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی؟ نہیں, میری تو نہیں. شہباز شریف کی ہوئی؟ میرا نہیں خیال. ابھی تک نہیں ہوئی. دیکھیں اس میں خفیہ ملاقاتیں کی ضرورت نہیں ہے. ملاقات کبھی خفیہ نہیں رہتی, سیاسی ملاقات کبھی خفیہ نہیں ہوتی. اس میں جو آپ نے کرنا ہو یا نہ کرنا ہو وہ سامنے آ جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. کوئی چوہان صاحب کا بیان تھا, تو مطلب میں آن ریکارڈ کہہ سکتا ہوں کہ سید احمد محمود کی تو شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے نون لیگ میں شامل نہیں ہونا, ان کا آپس میں تعلق ہے, وہ ملتے رہتے ہیں سیاسی لوگ. مجھ سے بھی ملتے رہتے ہیں, آپ سے بھی ملتے رہتے ہیں, لیکن ہی از ناٹ دی فیسیلیٹیٹر فار JKT اور سم باڈی ایلس. نہیں, میرا نہیں خیال. جہانگیر خان صاحب خود مل سکتے ہیں, اگر خود مل سکتے ہیں, جس سے شہباز صاحب بھی ان سے مل سکتے ہیں. کوئی قانون کی خلاف ورزی 8 MNAs اور کوئی 22 MPAs ہیں ان کے ساتھ. اور اس وقت بڑی اس سے خبر یہ ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کی ملاقات جاری ہے, جن کو آپ نے PDM سے خارج کیا ہوا ہے. ان کو دوبارہ شامل کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں, PDM میں شامل ہونے کی بات ابھی تک کوئی نہیں ہوئی ہے. یہ تو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, عدم اعتماد چل رہا ہے, تو اس کے اندر مشاورت جاری رہتی ہے. تو اس وقت ایک باقاعدہ فارمل انٹریکشن جاری ہے. اس وقت شہباز شریف کا تو نہیں ہے, اس وقت ہے زرداری صاحب کا اور فضل الرحمان کا, اور کل ہوگا شہباز شریف کا اور زرداری صاحب کا. جی, یہ مشاورت جاری رہے گی. تو اس کے آپ فائنل سٹیجز کے اوپر ہیں. ود ان نیکسٹ فیو ڈیز, دن تو آپ ہی تعین کر سکتے ہیں, ود ان نیکسٹ فیو ڈیز آپ کو نو کانفیڈنس لانی ہے. جی بالکل, نیکسٹ فیو ڈیز آ جائے گا. جی نیکسٹ فیو ڈیز آ جائے گا. نیکسٹ فیو ڈیز, ہفتہ لگے, 10 دن, 2 ہفتے لگ جائیں, کچھ ٹائم پیریڈ ایسا ہی لمبا نہیں ہوگا. ایشوز کیا ہیں اس میں آپ کو؟ دیکھیں, ایشوز میں جب آپ کو کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں, اور سب سے زیادہ کانفیڈنس یہ چاہیے کہ اس عدم اعتماد میں مداخلت نہیں ہوگی. ہمارے ملک کے سیاسی نظام میں ایک غیر معمولی, غیر آئینی مداخلت ہے. آئی تھنک وہ جو بیساکھیاں ہیں, جب وہ بیساکھیاں ہٹ جائیں گی تو عدم اعتماد ہو جائے گا. ہمیں کوئی مدد نہیں چاہیے کسی کی, ہم کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو, اور جو آئینی عمل ہے ان کو جاری ہو, وہ جاری ہو سکیں. شہباز شریف صاحب کو آئی تھنک یہ ایشورنس اب ہے کہ اب کوئی غیر آئینی مداخلت نہیں ہو رہی. لیکن مجھے کسی ایسی ایشورنس کا علم نہیں ہے, نہ ایشورنس چاہیے. وہ نظر آ جاتا ہے جب آئینی مداخلت غیر آئینی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, وہ نظر آ جاتا ہے. اب آپ کو نظر آ رہی ہے نیوٹرلٹی کہ نہیں نظر آ رہی؟ وہ وقت بتائے گا. اسی کا تعین شاید لوگ بھی کر رہے ہیں جنہوں نے ووٹ دینا ہے. مجھ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہم نے تو 162 ممبران ہمارے پاس ہیں, 163 وہ نمبر 172 کرنا ہے نا جی آپ نے. جی, تو 8-9 کی گنجائش موجود ہے. 8-9 آپ کو بھی چاہیے؟ جی, 8 چاہیے ہوتے ہیں نا. ہمارے پاس 162 ہیں, ایک ممبر جماعت اسلامی کے ہیں, اور اس کے بعد 9 رہ جاتے ہیں. اگر جماعت اسلامی بھی شامل ہو تو 9 رہ جاتے ہیں. اور 9 کے لیے آپ کو کاف لیگ کی اور MQM کی حمایت حاصل ہے؟ جماعتیں جو ہیں ان کی حمایت نہ بھی ہو تو آپ کے پاس اتنے ممبران ہیں کہ آپ یہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں. ڈیفیکشن جو ود ان PTI ہیں وہ ان کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو صرف یہ بتاؤں, پہلے میں نے کہا ہے کہ 22 افراد کو تو میں جانتا ہوں. 22 افراد خبر چلائیں جی. اور 2 افراد نے پرسوں رابطہ کیا ہے, کل اتوار کے دن رابطہ کیا. اور ان میں سے ایک وزیر صاحب بھی شامل؟ نہیں, وزیر نہیں ہے. ان میں وزیر نہیں؟ تو جو پہلے 22 ہیں ان میں کوئی وزیر نہیں. ان میں بھی کوئی وزیر نہیں, اور 2 یہ ملا کے 24 ہو گئے, لیکن 24 میں کوئی وزیر نہیں ہے. نہیں, وزیر نہیں. یہ میں جن کو جانتا ہوں. یہ آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں؟ بالکل, جو سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست اب PTI کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ان 24 میں سے 8 وہ اراکین بھی شامل ہیں جن کو بظاہر کہا جاتا ہے کہ وہ JKT کے قریب ہیں. نہیں, مجھے ان کا علم نہیں ہے کہ کون. دیکھیں, جہانگیر خان صاحب کو بہت سے ممبران کی سپورٹ حاصل ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ممبران جو ہیں کسی گروپ کا حصہ ہیں. وہ جہانگیر ترین صاحب کو سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن ان کی سیاست اپنی ہے. 24 MNAs PTI کے وہ ڈیفیکٹ کریں گے. جی, میں آن دی ڈے آف ووٹ آف میں گارنٹی نہیں کر سکتا. میں تو جن لوگوں سے بات ہوئی ہے, 24 سے بات ہوئی, 24 جو میں جانتا ہوں جو آنا چاہتے ہیں. تو پھر
دوری کیا ہے جی؟ پھر کل نہیں صبح پیش دوری کریے. میں نے یہی کہا نا کہ وہ جب بیساکھی ہٹتی ہوئی نظر آئیں گی نا وہ پتہ لگ جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ساری شاید حکومت خاقان جو صاحب ہے کسی یہ نے آپ کو- 2018 کے الیکشن کا نتیجہ ہے. اس کے بعد یہ قائم بھی ان بیساکھیوں پہ رہی ہے. ابھی آپ کے سامنے جو سب سے آخری جو اسٹیٹ بینک کا بل تھا نمبر پورے نہیں تھے, 140 سے اوپر بات جاتی نہیں تھی تو نمبر پورے کیے گئے. سینٹ میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سر سینٹ میں تو آپ لوگوں نے ان کی بیساکھی آپ خود بنے تھے. آپ یوسف رضا گیلانی کو اور مشاہد حسین سید کو ایک اب شو کاز نوٹس جاری کرتے تو معاملہ کلیئر ہو نہیں جاتا ہے. میں معذرت سے کہا وہ ایک لمبی کہانی ہے, بہرحال اس کو اپنی جگہ رہنے دیں. 24 اراکین اگر ان کے ڈیفیکشن پہ تیار ہیں تو پھر آپ کو مشکل کیا ہے پیش جی کریں؟ مشکل یہی ہے کہ اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. عدم اعتماد اتنا آسان کام نہیں ہوتا. آج تک کبھی کامیاب نہیں ہوئی کسی پرائم منسٹر کے خلاف. آج تک کامیاب نہیں ہوئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگی. جو ایک ہی ہوئی ہے حالیہ تاریخ میں جو 1989 میں بی بی والی جی اس کی بھی جو محرکات ہے وہ بھی کبھی میں نے ہمیشہ کہا ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں آپ کو حقیقت پتہ لگ جائے گی حالات کی. اس کے بھی کچھ حالات تو یہ بھی والی بہت کمزور گورنمنٹ تھی, وہ والی ناکام ہو سکتی ہے تو یہ تو ناکام ہونے کے 100% چانسز ہیں. نہیں میں پھر گزارش کروں گا کہ اس کے اپنے محرکات تھے, اس کے اپنے محرکات ہیں. اس کے محرکات کیا ہیں؟ اس کے محرکات یہ ہے کہ عوام کا دباؤ ہے. عوام اس حد تک پریشان ہے کہ آج آپ بھی, ہر اینکر بھی, عوام بھی, آپ یہاں سے باہر نکلیں 10 آدمی کہیں گے کہ ہماری جان چھڑائیں. لوگ سڑک پہ روک کے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری جان چھڑائیں. ٹریفک لائٹ پہ. ویسے میری اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں نا, آپ نے اینکرز کا اور میری طرف بھی اشارہ کیا, میں تو چاہتا ہوں یہ 5 سال پورے کریں جو ہونا ہے وہ, لیکن 5 سال پورے کریں. نہیں آپ اپوزیشن سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کام نہیں کر رہے تو اپنا opposition کام آپ کا یہ ہے کہ ایشوز ریز کریں, ووٹنگ ڈے پہ بندے نہ غائب ہوں آپ کے, یہ کہتا ہوں. یہاں ایشوز ریز یہاں کہاں پہ کرے, پارلیمان تو ہے کوئی نہیں. یہاں سینٹ کا چیئرمین خود وقت دیکھتا ہے کہ کب لوگ کم ہیں اور ایک دم ووٹ کرا دیتا ہے. اس طرح پارلیمان نہیں چلتا. بندے آپ کے کیسے غائب ہوتے ہیں سر؟ فون کال پہ غائب ہوتے ہیں؟ غائب نہیں ہوئے. دیکھیں آپ پھر گزارش کروں گا تھوڑا سا اس میں ناانصافی مت کریں. جب بل آتا ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو جاتا ہے, وہ ایک دم ووٹ نہیں ہوتا, وہاں ڈسکس ہوتا ہے, رپورٹ بنتی ہے, وہ واپس آتی ہے, رپورٹ کنسیڈر ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, پھر ووٹنگ ہوتی ہے. اگر سینٹ چیئرمین بدنیتی پہ اتر آئے تو پھر اس نے کہا بس دیکھا ہے بندے پورے نہیں ہیں, چلو جی ووٹ کرا دو. ہمارے بندے نہیں تھے, 3 سینئر لیڈر نہیں تھے, میں ان کا نام ہمیشہ لیتا ہوں. گیلانی صاحب نہیں تھے, مشاہد حسین صاحب نہیں تھے, طلحہ صاحب نہیں تھے. تینوں جماعتوں کی فگرز مسنگ تھیں. جی میں دیکھیں وہ کی فگر پوچھ کے مسنگ نہیں تھی, سازش نہیں تھی. میں صرف یہ گزارش, ان کی کوتاہی ہے, میں بالکل مانتا ہوں. سر یہ جمعے تک اگر آپ کی نو کانفیڈنس نہ آئی تو پھر آپ بھول جائیے نو کانفیڈنس, پھر نہیں آنے والی, پھر آپ فارغ ہیں. پھر عمران خان 5 سال پورے ندیم کریں. ملک صاحب ہم پہ چھوڑ دینا, یہ نو کانفیڈنس کے ساتھ ڈیٹ نہیں ہوتی, یہ ہمیں تعین کرنے دیں کب آئے گی اور کیسے آئے گی. نو کانفیڈنس کیا جاتا ہے کامیابی کے لیے, نو کانفیڈنس برائے نو کانفیڈنس نہیں ہوتا. اگر آپ کے نمبر پورے ہوں تو آپ کو اگلے 3-4 روز میں کر لینا چاہیے, ادروائز آپ کو گھر کا راستہ دیکھنا چاہیے, پھر آپ نہیں کر سکتے. گھر کا راستہ میں معلوم ہے, آپ مشاورت کو کنسیڈر کر لیں گے. پنجاب میں وزارت اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو دے رہے ہیں. پھر پنجاب میں کوئی عدم اعتماد اس وقت نہیں ہے. جب آپ ڈیل کریں گے مرکز کی تو پنجاب میں اس کے بغیر تو نہیں, بات مرکز اس میں یہ ڈیل ممکن نہیں ہے کہ جس جماعت کے 5 لوگ ہوں اس کو آپ پنجاب کی حکومت دے دے. تو آپ پنجاب میں وزارت اعلیٰ پرویز الہی کو دینے پہ تیار نہیں ہیں؟ نہیں میں تو مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو میرے سے بڑا کلیئر آنسر ہے کہ جس جماعت کے 5 لوگ ہوں, یہ تو عقل کے تمام تقاضوں کے خلاف ہے نا. تو پھر 22 جو ایم پی ایز ہیں جے کے ٹی کے, پھر وہی ساتھ چلیں گے آپ کے. دیکھیں جب سینٹر نہیں رہے گا تو پنجاب بھی نہیں رہے گا, بڑی سیدھی سی بات ہے. جو آپ نے ایک بری وزیر اعظم بنانا ہے, کیا کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے کہ اس کو بلوچستان سے یا کسی ایسے اور علاقے سے جو کم ترقی یافتہ ہے وہاں سے کسی کو بری مدت کے لیے وزیر اعظم بنا دے, اس کی عزت بھی ہو جائے گی اور چلو ہے بھی تھوڑے دنوں کے لیے. عبوری وزیر اعظم کی گنجائش نہیں ہے. ابھی تو آپ نے وہی بنانا ہے نا, نو کانفیڈنس کے بعد 60 روز 90 کوئی روز ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں ہے. نو کانفیڈنس کے اگلے دن اسمبلیاں توڑ دیں گے. اسمبلی خود ٹوٹ, جب آپ کانفیڈنس کا ووٹ نہیں لیں گے اسمبلی ٹوٹ جائے گی. تو آپ اچھا اب آپ کا پلان چینج ہو گیا. پہلے پلان میری یہ رائے ہے کہ نئی حکومت بننے کا نہ کوئی مقصد ہے نہ اس سے کچھ حاصل ہوگا. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جی, یہ امپورٹنٹ نیوز ہے. نہیں یہ نہیں, بالکل نیوز نہیں ہے, یہ میری رائے ہے. رائے بھی آپ کی نیوز ہے جی, آپ فارمر پرائم میری رائے بالکل, میری رائے کے نام سے اسے منسوخ کریں. خان نباسی کے نام سے یہ بالکل ہاں, میں آج نہیں, میں 100 دفعہ کہہ چکا. نو کانفیڈنس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ کسی کو ووٹ آف کانفیڈنس جب نہیں ملے گا تو اسمبلیاں ٹوٹ جی جائیں گی. لینا ہی نہیں چاہیے. اسمبلی کوئی نئی حکومت بنانے کا مقصد نہیں ہے.
तो देन देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर। नहीं, कोई नहीं, हुकूमत इलेक्शन होगा। असेंबली टूट जाएगी, 90 दिन में इलेक्शन होगा, 60 नहीं 90 दिन लगेंगे। 90 रोज में इलेक्शन हो जाएगा, एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, बीच में केयर टेकर सेटअप आएगा। और वो केयर टेकर सेटअप बनाएगा कौन? ये मेरे ख्याल आपको अदालत जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाना सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ना लीडर ऑफ द हाउस होगा ना लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, असेंबली टूट चुकी होगी। तो इसके लिए आपको गाइडेंस लेनी इसलिए पड़ेगी, आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी, तशरीह करानी पड़ेगी आइन की। ये मेरी राय है। फिर मैं वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहले एक महीने से ऊपर ये बातचीत के ऊपर हो रहा था कि नो कॉन्फिडेंस के बाद एक बुरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म आएगा, वो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल पास करेगा, असेंबली डिसॉल्व करेगा, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म का कौन सा बिल पास करेगा? ये तो आपकी नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये मैं आपने मुझसे पूछा है, हो सकता है यही सोच हो जिसका मुझे इल्म नहीं है, ये आप एक नई मैं ये समझता हूँ कि शाहिद खान साहब के नाम से खबर चलाएं। बिल्कुल चलाएं, मेरे नाम से चलाएं, पार्टी के नाम से मत चलाएं। तो फिर ये शाहिद खान पार्टी है जी, पीएमएल है, तो ये फिर ये जुमेरात या जुमे को नो कॉन्फिडेंस फिर अगर आई आए, फिर अगर आप ये सोच के साथ हैं तो फिर ये जुमेरात जुमे को नो कॉन्फिडेंस आई आए, तैयारी पकड़ लें फिर हम उस दिन आर या पार, जुमेरात जुमा आर या पार। चलो शर्त लगा लेते, आप आएंगे मैं आपको चाय पिलाऊंगा, एक महीने की आपकी तनख्वाह और एक महीने की मेरी तनख्वाह। नहीं ये शर्त मंजूर नहीं है मुझे। शर्त क्यों मंजूर नहीं? वो आप अपनी एयरलाइन सामने रखें ना जी, फिर मैं तनख्वाह की बात कर रहा हूँ ना, मेरी जो आमदन है, चाय मेरी एक महीने की आमदन, आपकी एक महीने की आमदन, चाय पिलाऊंगा, चाय पिला लेंगे, चाय पिलाऊंगा, चलो चाय पे बगैर शर्त के आपको चाय पिलाऊंगा। करेंगे क्या सर, इलेक्शन में क्या करेंगे ये बता दें, आपका इत्तेहादी कौन होगा, मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी? इलेक्शन जब भी होगा उसमें इलेक्शन, देखिए मुल्क के हालात गैर मामूली है, मैं हकीकत से आपको कहता हूँ। फिर ये मेरी राय है, फिर आप कहेंगे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आकर ये बात कह गए, तो मेरी राय ये है कि मुल्क में गैर मामूली हालात हैं, और इलेक्शन भी, इलेक्शन के बाद भी आपको गैर मामूली फैसले करने पड़ेंगे। वो क्या हो सकते हैं गैर मामूली? हो सकता है इलेक्शन के बाद का आपको एक नेशनल गवर्नमेंट किस्म की चीज़ बनानी पड़े। नेशनल गवर्नमेंट मेरी राय है, खबर बनाए इसकी, फिर और खबर बना दें नेशनल नहीं, ये मैं हकीकत से बता, आज जो मुल्क के हालात हैं, इसके लिए आपको एक बड़ा ब्रॉड बेस कंसेंसस चाहिए होगा हर इशू पर। इस हुकूमत की सबसे बड़ी खराबी ये है कि इन्होंने कभी किसी मौके पर भी अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर मौके पर धोखा दिया है, झूठ बोला है अपोजिशन के साथ। तो ये खराबियां पैदा हुई हैं, और आज जहां पर आप खड़े हैं ये बहुत गैर मामूली हालात हैं। आप यकीन करें, मुल्क के अंदर जो खल्फशार है ना वो गैर मामूली है, और मुल्क का हर मामला इस वक्त गैर मामूली नौयत अख्तियार कर गया, हर मामला। इकोनॉमी हमारी ऑन दी इकोनॉमी, फॉरेन रिलेशंस, आपके बॉर्डर पे सिचुएशन, आपकी इंटरनल सिचुएशन, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन, और ये जो सोसाइटी को तकसीम करने के ये कवानीन, सोसाइटी को जो कर रहे हैं, ये मुआशरे की ये आपको सब खत्म करने पड़ेंगे। ये इतनी भारी है कि इनको पता ही नहीं है। मेरे भाई, आपको ये सब खत्म करने पड़ेंगे, एक लंबी फहरिस्त है, इस नैब को आपको खत्म करना पड़ेगा। सर एक मैं आपसे सवाल पूछ लूँ, ब्रेक पे जाना है, मेरे प्रोड्यूसर शोर कर रहा है। ये जो ऑर्गेनाइज सोशल मीडिया सेल्स हैं, अपना बयानिया तो देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चीज़ को क्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत है कि वहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से जो हेट कैंपेन रन की जाती हैं, दैट शुड बी क्रिमिनलाइज। ऑर्गेनाइज मीडिया बिल्कुल क्रिमिनलाइज करने, उसको करना चाहिए जी। वो पीटीआई का हो, वो नून लीग का हो, किसी इदारे का हो, अगर वो हेट कैंपेन अपनी सोसाइटी के अंदर क्रिमिनलाइज करे, बिल्कुल ये आप इत्तेफाक करते हैं? आप करेंगे अगर आपको हुकूमत में आने का? मैं तो सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ बहुत ज्यादा। आपकी जमात आपके दौरे हुकूमत में, मेरी जमात अगर आई इक़्तिदार में तो मेरी पूरी कोशिश आपके साथ होगी। खुश रहिए शाहिद खान अब्बासी साहब, इससे पहले कि आपको नैब दोबारा पकड़ ले तब तक खुश रहिए। ये भी खतरा रहता है। ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिएगा। पीका लॉ के हवाले से मैं इसे स्याह कानून कहता हूँ, जिसमें आप अपनी आबादी को टेरराइज करने की कोशिश करें ना, वो कानून नहीं होता। अपने अमाल दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर आपके ऑर्गेनाइज मीडिया सेल हेट कैंपेन्स रन करते हो, बेहूदगी फैलाते हो, और ये सिर्फ पीटीआई नहीं है, मैं इसको नून लीग को कह रहा हूँ कि दोनों का एक दूसरे से मुकाबला है। अगर 60% पीटीआई है तो 40% इसमें नून लीग का भी हिस्सा है। वो कहते हैं किसी इदारे का भी मीडिया सेल है, तो लेकिन ये एग्जेक्टिव है जिसको लोगों ने मुंतखब किया है। अगर अपनी हरकतें ठीक रखेंगे तो कोई और करेगा ही नहीं। तो किसी इंडिविजुअल को, जर्नलिस्ट को टारगेट बनाने से पहले वो मसल्ला जत्थे जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं अपने सियासी हरीफों को गालियां निकालने के लिए, उनको कंट्रोल करें। प्राइम मिनिस्टर के बयानात मैं दोबारा सुनवाऊंगा आपको कि वो सोशल मीडिया के ऊपर कहते क्या थे। मीडिया को कोई नहीं रोक सकता,
सोशल मीडिया के अंदर अगर कोई थोड़ी सी कैंपेन कुछ बनाता भी है, उसका रिएक्शन आ जाता है। मैं कई दफ़ा मैंने कोई फैसला किया हो, हमारा सोशल मीडिया मुझे अटैक कर देता है, तो मैं क्या कहूँ कि उनको बंद कर दो क्योंकि मुझे अटैक कर रहे हैं। देखें, ये दुनिया, ये 21वीं सदी है, सोशल मीडिया का टाइम है। तनकीद करेंगे आप, क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ पकड़ के FIA का क्या ये काम है कि उनको पकड़ के जाके हिरासत में ले ले? इनको शर्म आनी चाहिए कि कहें कि जी फौज की बदनामी करें। सोशल मीडिया को कोई नहीं अब रोक सकता, इसने दुनिया बदल दी है। अरब स्प्रिंग जो हुई थी वो सोशल मीडिया की वजह से हुई थी। ट्रंप जो जीता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके खिलाफ था, सोशल मीडिया पे जीता है। ब्रेक्सिट बरतानिया में सोशल मीडिया से हुआ है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। फौज के आड़ लेके आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मुंह बंद करेंगे अपनी गवर्नमेंट को तनकीद से बचाने के लिए। सर, ये फैशिस्ट टैक्टिक्स और ये बादशाही निज़ाम नहीं कायम हो सकता, ये साइबर क्राइम है, लॉ नहीं है, ये बयानात थे। अब क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने अपने प्रोग्राम पे बुलाया। सबसे पहली बात ये, वज़ीर आज़म साहब जो उस वक्त अपोजिशन में थे और हुकूमत में नहीं थे, उनकी स्टेटमेंट्स देखें, आज भी वही स्टेटमेंट्स हैं। दो तीन चीज़ें अहम हैं। जब वो बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया मतलब अपने व्यूज़ दे, तो किसी ने नहीं रोका, आप ज़रूर व्यूज़ दें, कोई नहीं कुछ कहता, सारी दुनिया कहती है। पर जिस वक्त आप विलिफिकेशन कैंपेन, कीचड़ उछाना किस पे, फैमिलीज़ पे, किस पे जो सियासत में है नहीं, और फिर एक गलत ट्रेंड चलाना और झूठी खबरें देना जिसके साथ एक माहौल जो है वो विलिफाई आप करते हैं, तो वो बात गलत है। क्या आपके जो सोशल मीडिया सेल हैं पॉलिटिकल पार्टी के PTI के, उसको इजाज़त है कि वो विलिफिकेशन कैंपेन करे, दूसरों को गालियां निकाले? कौन कर रहा है? आपकी जमात का मीडिया सेल करता है, नून लीग का मीडिया सेल करता रहा है। तो जिस वक्त करेंगे, जिस वक्त ये लॉ कर रहा है आपका मीडिया सेल, तो अभी जिस वक्त कोई करेगा तो उस पर केस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज क्या कहा कि ये FIA का काम नहीं है कि किसी एग्जीक्यूटिव की रिप्यूट को प्रोटेक्ट करे, ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लोगों का तहफ़्फ़ुज़। लोगों को तो आप डरा रहे हैं, टेरराइज कर रहे हैं कि लिखो सोशल मीडिया पे तुम्हें उठा लेंगे। नदीम मलिक साहब कंप्लेंट कर दें, उमर अयूब कर दे, आप हम सारों को ये हक होगा, ये सारों के लिए। आपके दो उज़रा मेरे अपने ऊपर कैंपेन में मुलव्वस थे, किसी ने क्यों नहीं उठाया उनको? अभी अपनी फैमिली नजर आई है तो अपनी फैमिली है, मेरी फैमिली तो है ही नहीं है ना। ऐसी बात नहीं है नदीम साहब, ये तो अभी ये लॉ आ रहा है, अभी ये लॉ तो पहले भी था, सिर्फ आपने उसको डंडा और उसका सख्त कर दिया है कि नहीं, पहले 3 की बजाय 5 साल अंदर डालो। जो लॉ पहले था पीका का, उसको रिफाइन किया गया है, उसको सही किया गया है। तो मतलब हद बेशर्मी की ये है कि आपके एक वजीर के मैंने इनकम टैक्स के नंबर रिपोर्ट किए, टैक्स की डायरेक्टरी में जो आज भी छपे हुए हैं वही नंबर हैं, वो जाके लाहौर से पैमरा से ऑर्डर ले आया मेरे खिलाफ। पब्लिश्ड नंबर्स के ऊपर जो छपे हुए नंबर हैं, डायरेक्टरी टैक्स की डायरेक्टरी के अंदर छपे हुए नंबर है। ये आपके कानून और इदारे हैं, बेहतर है इसके बगैर हमें काम करने दें ना। हमारा वो तो आप क्या उनके साथ डायरेक्टली बात करें, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। मुझे पता है आप किन की बात करें। उन्होंने एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती कोई एक्सप्लेनेशन। इनकम टैक्स के पब्लिश नंबर आज भी टैक्स डायरेक्टरी में 22,000 छपा हुआ है, क्या एक्सप्लेनेशन? उन्होंने पब्लिकली इसको चैलेंज किया। वो आपका अपना व्यू पॉइंट है, उनका अपना व्यू पॉइंट है, और वो सर ये है मतलब माइट इज राइट। आप लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, आपको हक है कि आप बाकी 22 करोड़ अवाम को हांकें लाठी के जोर के ऊपर, ये आप हक मांगते हैं, ये हक आपको नहीं दिया जा सकता। नदीम साहब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने बहुत उतराव चढ़ाए, सख्तियां देखी हैं, सारा कुछ देखा, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ जायज़ है, जो आप एक किसी को वेरीफाई करते हैं, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, कहाँ पूरी कैंपेन थी आपकी 35 पेंचर लगा के 2018 का इलेक्शन चुराया गया, यही थी ना। इससे बड़ी फेक न्यूज़ दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुई होनी, क्योंकि उसके बाद आपने कहा कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, यही कहा ना आपने, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। किधर गए वो 35 पेंचर? नहीं, देखिए जो चीज गलत है वो गलत होगी, पर यहाँ पे आप 35 पेंचर गलत था या सही था? आप ये चीज देखें कि सर 35 पेंचर सही न्यूज़ थी या फेक न्यूज़? 35 पेंचर का क्या था कि PM साहब यही बात कर रहे थे कि आपका पॉलिटिकल प्रोसेस, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो सर उस वक्त EVM की बात नहीं, उन्होंने कहा 35 पेंचर लगा के 35 मेरे सीटें चुरा ली हैं। नहीं, उनकी ये बात, आप ये ट्रेंड देखें कि उनका मौकफ क्या था। सर फेक न्यूज़ थी या जेन्युइन न्यूज़ थी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे वो आ रहे थे, जो सीटें खुली। 35 पेंचर फेक न्यूज़ थी या जेन्युइन न्यूज़? नहीं नदीम साहब, आप ये देखें उसके तहत सीटें खुली कि नहीं खुली।
35 पेंचर फेक न्यूज़ थी या सही न्यूज़ थी? नहीं, आप ये देखें कि सीटें खुली या नहीं खुली। सर ये सबसे बड़ी तारीख की फेक न्यूज़ थी, उसके ऊपर केसेस भी और हुए। उससे बड़ी एक तारीख की फेक न्यूज़ मैं बताता हूं कि जो कौम को दिलासा दिया गया था कि कप्तान आएगा तो $200 अरब आएगा, $100 अरब यूं करके IMF के मुंह पे मारेगा और $100 अरब मुल्क पे लगाएगा। दिखाएगा वो भी ये बात नहीं। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का $200 अरब जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। पहले दिन $100 अरब बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और $100 अरब आपके ऊपर लगाएगा। सर $100 अरब मार दिया हमने दुनिया के मुंह के ऊपर। आप ये देखें कि इस वक्त भी आपके कोर्ट्स के प्रोसेस के जरिए एक चीज़ आ रही है। हमारी हुकूमत ने हर एक हरबा इस्तेमाल किया, हर एक तरीक़ाकार कानूनी इस्तेमाल किया, पर आपके सामने हैं चीज़ें। या तो हम लोग जो अभी ये मुख्तलिफ केसेस आपके सामने आ रहे हैं, केसेस खुल रहे हैं, कोर्ट ऑफ लॉ भी तो एक है, वहाँ पे वो कहते हैं कि जी आप इन चीज़ों में नहीं जा सकते। नहीं, ये एक कमाल किया आपकी हुकूमत ने सर। वो $100 अरब तो नहीं आया, 190 मिलियन पाउंड आया और आपने वो अदालत के मुंह पे दे मारा। नहीं, जिस दिन अदालत ने पूछा वो पैसा कहां से आया था, हम लोगों ने आपके 4 बंदे जेल में पड़े होंगे। रेकोर्डिक का हमने किया। 190 मिलियन पाउंड कहां से आया सर? बरतानिया से। आप कहां से आया? बरतानिया से। किसका आया? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को दिया गया, वो कहां गया? कहां? आप बताइए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सवाल पूछेगी इंशाल्लाह, किसी एक दिन तो वो आएगा ना जब पूछेगी, तो फिर आप जवाब दीजिएगा। आजाद धरती है, जरूर पूछें। इंशाल्लाह पूछेगी, जरूर पूछें। आप के बासी पूछेंगे कि 190 मिलियन पाउंड का। आप ये देखें, आपका कारके का केस हल हुआ, वो पैसा मुल्क का हमने बचाया। $100 बिलियन आ गया सर। नहीं, और वो दिन नहीं आएगा जब इस पाकिस्तानी कौम के वज़ीर आज़म को दुनिया के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। नहीं नदीम साहब, ये अभी आप अनफेयर हो रहे हैं कि आप एक पार्टी बिल्कुल ही एंटी उस पे जा रहे हैं। ये आप देखें कि एक जो जायज बात है वो जायज बात है। सर मैं प्राइम मिनिस्टर के आपको बयान सुनाता हूं, आप फैक्चुअल बयान सुनाता हूं। सर सऊदीज और चाइना के आगे हमें शर्मसार तो होना ही पड़ा, लेकिन उन्होंने हमें मजीद शर्मिंदा कर दिया जब उन्होंने कहा कि हम सऊदी लॉ के तहत आपको पैसे देंगे, अगर आप नहीं मानेंगे हम डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देंगे। चाइनीज़ को हमने कहा IPPs का लोन ही रीशेड्यूल कर दो, कुछ हमें गुंजाइश मिल जाए। क्या रिस्पांस था? जी मेरा ये रिस्पांस है, बड़ी अच्छी आपने बात की कि साबका हुकूमत ने तकरीबन $4.5 बिलियन पर ईयर उठा रहे थे। आपका नेट जो बनता है हमने उसको कम किया। आपको पता है कर्जा कहाँ पे वो लेके गए थे? आज 90%, मेरी अपनी मिनिस्ट्री हम लोग डील करते हैं, फिगर्स मेरे पास होते हैं, तकरीबन आपका $10 अरब हम लोग सूद और प्रिंसिपल की अदायगी के लिए दे रहे थे। यही फिगर आज से चंद साल पहले तकरीबन ये 50% पे होती थी। आपका यही फिगर जो होती थी तकरीबन $5 अरब आप देते थे। पाकिस्तान की तारीख में नहीं, ये पिछले 30 साल से मैं रिपोर्टिंग करता हूं जी, जितना तेज रफ्तार पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज में इजाफा आपने 4 साल में किया है सर जी, जो किसके लिए? कमजोर और क्योटिक सेटअप था ना आसिफ अली जरदारी की हुकूमत का, उसमें भी इतनी बदतरीन हाल नहीं थी जो नहीं। नदीम साहब, आप इस वक्त 2 साइड्स देखें इक्वेशन का। वो कर्जा किस लिए उठाया जा रहा है कि सबका कर्जे का सूद और प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करने के लिए। वो $25 अरब जो उठा के सिर्फ आप बल्कि $22 अरब उठा के जो करेंसी के लिए लिखाए गए थे, सर अब तक तो वो कर्जा आधा रह जाना चाहिए था ना, वो 2 गुना हो गया सर। कैसे आप कर सकते हैं? आपने जो कर्जा 30,000 अरब कर्जों का बोझ आप कहते थे छोड़ के गए हैं, आप 2 गुना कर दिया आपने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप नेट देखें, उनका कर्जा हम झुका रहे हैं सर जाने ही दे। जायज नहीं जाने दें, कभी नहीं जाने देंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल पब्लिश्ड नंबर्स हैं, $4.5 अरब 4 साल में आप उस कर्जे को 2 गुना कर चुके हैं। आप इक्वेशन की एक साइड देख रहे हैं नदीम साहब, आप ये चीज देखें कि $4.5 अरब सालाना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नेट इंक्रीज कर रही थी। हमने उसको नेट जो नया कर्जा उठाया वो $2.5 अरब 4 साल मुसलसल डबल डिजिट इन्फ्लेशन, 4 साल मुसलसल कोविड का फैक्टर, लार्ज फिस्कल डेफिसिट, आप 4 साल मुसलसल कर्जों के ऊपर इन्हिसार, आप बात कर लें, और 4 साल मुसलसल बेरोजगारी। नहीं, 2-3 चीजें 1 करोड़ नौकरियों के वादे। नदीम साहब बहुत क्लियर चीज है। नंबर 1, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिस वक्त छोड़ी थी उसने हुकूमत, आप ये देखें कि आपका स्टेट बैंक में रिजर्व्स क्या थे? आपके पास 2 हफ्ते के रिजर्व्स भी नहीं थे। आपके पास करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कितना था? ये सारी चीजों को हो जाएगा दोबारा। नहीं, आप ये चीजें देख। अच्छा, और उसके बाद
آپ کے پاس جو فورن ڈیٹ وہ چڑھا رہے تھے, اوور آل ڈیٹ چڑھا رہے تھے, ہسٹورک لیولز پہ لے کے گئے تھے. کس کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے روپے کو 100 پہ کرنا تھا شاہ خرچیوں کے لیے. اس چیز کو ہم نے توڑا ہے, وہ شاہ خرچیاں اور وہ چیزیں ہم نے کنٹرول کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو قرضہ ابھی اٹھایا جا رہا ہے اس پہ سے میں نے جس طرح آپ کو بتایا, پہلے لگتا تھا تقریباً 10 سے 11 ارب ڈالر سالانہ پچھلے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا. یہ بھی میری بات غور سے سن لیں, 50% آپ قرضوں کی ادائیگی. نہیں میری بات سنیں, میں نے آپ کی بات سنی ہے, ان کی شاہ خرچیاں آپ نے توڑ دی. میری بات سنیں پوری, میں نے آپ کی پوری سنی ہے. 50% آپ کا انٹرسٹ آف پرنسپل پہ وہ لگاتے تھے. اس وقت ہم لوگ 90% ان کے اٹھائے ہوئے قرضے پہ لگا رہے ہیں. یہ حقائق ہے. سر 10 ان کی ارب شاہ ڈالر خرچیاں آپ نے توڑ دی نا. آپ تو شاہ خرچی نہیں نا آپ کرتی. بالکل ہم لوگ نہیں کرتے. کون سی شاہ خرچیاں؟ نہیں ان کی تھیں, آپ کی تو تھی نہیں. ان کی شاہ خرچیاں مجھے پھر یہ 9% فسکل ڈیفیسٹ کیوں ہو رہا ہے سر؟ فسکل ڈیفیسٹ کے آپ وجوہات دیکھیں اس وقت. آپ کیا وجوہات ہیں سر؟ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ترقیاتی بجٹ آپ کا آدھا ہو گیا ہوا ہے, فسکل ڈیفیسٹ آپ کا 9% پہ ہے. آپ کر کیا رہے ہیں یہ تو بتائیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آئی ایم ایف کے پروگرام میں دھکیلا کس نے؟ اکانومی مسلم لیگ نون کی حکومت نے جس حالت میں چھوڑا تھا اس کے بعد جو ریکوری ہم نے کی ہے ندیم صاحب, وہ ہم لوگوں نے فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا. ہم نے اپنے فورن ایکسچینج ریزروز بنائے $20 بلین سے زیادہ. ہم نے اپنا ایکسٹرنل ڈیٹ کی پروفائلنگ, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو کنٹرول کیا, اور ساتھ ساتھ ریونیو جنریشن اپنا انکریز کیا. ہماری جو پی ایس ڈی پی سپینڈنگ ہے اس کو ہم نے پورا کیا. یہ ساری چیزیں اللہ کرے گا کس دن خواب سے ہم جاگیں گے تو نہیں, ہم لوگ حقیقت پسند ہیں انشاءاللہ. عمر ایوب صاحب وفاقی وزیر برائے اکنامک افیئرز, اور شاہد خاقان عباسی صاحب پہلے حصے میں ہمارے ساتھ, دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.